بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، ماہ رجب کے حوالے سے ایک آزمودہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس ماہ مبارک کے بس چند ہی دن رہ گئے ہیں، یہ مہینہ ختم ہونے ہی والا ہے۔ رجب المرجب ختم ہونے سے پہلے اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کر لیتے ہیں تو اس مجرب عمل کو کرنے کی برکت سے میرا اللہ پاک آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ مقصد جتنا بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور آپ کے لیے جو بھی بہتر ہوگا اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے انسان کو بہترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بنا کر زمین کی خلافت سے نوازا، پھر تمام کائنات کو انسان کی خدمت میں سرگرم عمل اور مصروف خدمت بنایا۔ انسانوں پر ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض مقرر کیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ نہ صرف بھلائی اور نیکی کرے بلکہ اس کار خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی تلقین بھی کی گئی ہے تاکہ اس کے مثبت اثرات ہر انسان، ہر مسلمان تک پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، اور نیکی کی تعریف سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں بیان کی گئی ہے کہ آدمی اللہ پاک کو، یوم آخرت کو، ملائکہ کو اور اللہ پاک کی نازل کی گئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف، افائے عہد، تواضع، انکساری، حق گوئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اور صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار بھی وہی ہے جو سب کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ارشاد ربانی ہے کہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بہتری چاہے اور ناراضگی کی صورت میں جس نے پہلے سلام کیا اس نے عمل خیر میں سبقت حاصل کر لی، اور جس نے سلام جس کو کیا گیا ہے اس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت پیدا کر لی۔ اسلامی اقتدار کو قرآن پاک اور حدیث شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے روشن آئینے میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے یعنی رجب المرجب میں اپنے کسی بہن بھائی کی ایک پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ پاک اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی ایک مسلمان بہن بھائی کی پریشانی کو ضرور دور کریں، کیونکہ یہ مہینہ ختم ہونے ہی والا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور ثواب کمانے میں کامیاب ہو سکیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، زندگی کی مشکلات کی وجہ سے آج ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد پورے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی مراد ہوتی ہے
جسے وہ دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی خواہش، کوئی تمنا کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش پھر یہی ہوتی ہے کہ اس کی وہ خواہش، وہ مراد جلد از جلد پوری ہو جائے، اس کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص عمل لے کر آپ احباب سے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا ہے آپ کی، جو بھی دعا آپ کے منہ سے نکلے گی، اور ہر مقصد میں اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے زبردست عمل ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرما لیں گے، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو آپ نے عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد، یعنی جب بھی آپ نماز ادا کریں، آپ نے نماز ادا کر لی، اب وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 200 مرتبہ اللہ پاک کے یہ دو نام ہیں، یا اللہ یا رحمان۔ اللہ پاک کے یہ دونوں نام اکٹھے آپ نے 200 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اول آخر درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کے بعد اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ اس عمل کی برکت سے ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور عمل کے دوران اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ عمل کے دوران کسی سے کوئی بھی بات چیت آپ نہ کریں۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد چاہیں تو کر لیں، یا پھر دن میں جتنی مرتبہ آپ کو آسانی ہو، آپ چاہیں تو 5 نمازوں کے بعد کر لیں، چاہیں تو 2 نمازوں کے بعد کر لیں۔ تو آپ نے نماز ادا کر لی، اب وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 200 مرتبہ یہ اللہ پاک کے دو نام ہیں، یا اللہ یا رحمان، ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، ہر دانے پر 1 مرتبہ پڑھیں۔ آپ 2 تسبیحاں پڑھیں گے تو 200 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ اول آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی مقصد ہوگا، جتنا بھی بڑا مقصد ہوگا، اس عمل کے کرنے کی دیر ہے، آپ کا وہ مقصد اللہ کے فضل سے ضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور ہم عمل میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔